یہ جو ادب ہوتا ہے نا، یہ معاشرے کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، اور بے ادبی جو ہوتی ہے یہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ ادب ہمیشہ محبتوں کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ بے ادبی، بے باکی، اپنی زبان کا تیزی سے استعمال کرنا، یہ نفرتوں کا باعث بنتا ہے۔ ادب کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے ملاقات کر کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادب والے ہی نہیں، صرف ان کی کسی نے تربیت بھی کی ہے۔ اور بے ادبی، توہین، کسی شخص کے لیے ہتک لہجہ اختیار کرنا، یہ بتاتا ہے کہ شخص غیر تربیت یافتہ ہے۔ آپ جب ادب کرنے والے ہو جاتے ہیں، پیار کرنے والے ہو جاتے ہیں، تعظیم کرنے والے ہو جاتے ہیں، تو آپ نا معاشرے میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ میٹرک کر کے، پی ٹی سی کر کے کوئی آدمی اسکول میں ٹیچر لگ گئے تھے، ایک شخص نے ان کے پاس تعلیم حاصل کی، پرائمری میں ان کے پاس پڑھا، پھر بعد میں اس نے ماسٹر کی ڈگری لی، پھر اس نے ایم فل کیا، پھر اس نے پی ایچ ڈی کی، پھر ایک بہت اونچی پوسٹ پر وہ آفیسر ہوئے، ایک بہت بڑی گاڑی اللہ نے انہیں دے دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن وہ اسکول ٹیچر اپنی سائیکل پر، ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن کوئی بڑی تنخواہیں نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں اساتذہ کی، اب تو پھر بھی کچھ حوصلہ افزا معاملات ہیں۔ تو وہ ٹیچر اپنی سائیکل پر سمجھیے آ رہے ہیں گاؤں سے، اور ان کا وہ شاگرد جو کبھی کسی سن میں ان کے پاس پرائمری میں شاگرد رہا، وہ بھی آ رہا ہے گاؤں واپس، لیکن وہ پجاروں پہ آ رہا ہے۔ وہ ایک بڑی گاڑی پہ، 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھا ہے، اور وہ گاؤں آ رہا ہے شہر سے۔ اس نے جب سامنے دیکھا نا میرے استاد صاحب آ رہے ہیں، اس نے گاڑی روک دی، نیچے اترا، استاد جی کو سلام کیا، پھر کہا استاد صاحب یہ بچہ جو ہے نا یہ آپ کا سائیکل لے آئے گا، میں آپ کو اپنی گاڑی پہ نہ لے جاؤں جہاں آپ نے جانا ہے، پھر میں گھر چھوڑ دوں گا۔ استاد صاحب نے جانا اپنی سائیکل پہ ہی ہے، شکریہ ادا کیا، دعائیں دیں، بیٹھے اپنی سائیکل پہ ہی۔ اس نے نہ نذرانہ دیا انہیں، نہ تحفہ دیا ہے، نہ پیسے دیے، نہ ان کی پینشن میں اضافہ کیا ہے، نہ انہیں بڑا گھر لے کے دیا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ ادب کیا ہے۔ اس نے اپنے استاد کا احترام کیا ہے، اس نے ان کی تعظیم کی ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ استاد صاحب جب دوبارہ اس سائیکل پہ بیٹھتے ہیں نا تو انہیں محسوس ہوتا ہے میرا سائیکل تو پجاروں سے مہنگا ہے، اس لیے کہ پجاروں والے تو اتر اتر کے سائیکل کو سلوٹ کر رہے ہیں، انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ مہنگا ہے۔ جب آپ کسی کو احترام دیتے ہیں، کسی کی قدر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کا رویہ عقیدت والا ہو جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ دو قسم کے بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس سے ماں باپ بات نہیں کرتے، کوئی کام نہیں بتاتے، کوئی گفتگو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، پتہ ہی کوئی نہیں کیا کہہ دے گا۔ وہ بیٹا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کی وہ کسی کے سامنے شکایت نہ کرے، لیکن وہ اسے کوئی کام نہیں بتاتے۔ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس پہ ماں باپ سارا ہی بوجھ رکھ دیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو اس نے کہنا ہے وہ اس نے کر دینا ہے۔ اب وہ بچہ سکون دیتا ہے، ماں باپ اس کی وجہ سے اپنے دل میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے تھے، بچہ گھر آ گیا، دو رویے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، گھر میں غریبی ہے، بچہ ڈیوٹی سے آیا ہے، اب ماں باپ اسے کوئی کام کہنا چاہ رہے تھے، دونوں نے منصوبہ بندی کی ہے اور لفظ جمع کیے ہیں، اپنی سادگی میں کچھ جملے تراشے ہیں۔ بیٹا جب آیا تو بڑے دھیمے لہجے میں کہا پتر ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، تنخواہ کتنی ہے ہم جانتے ہیں، خرچے کتنے ہم جانتے ہیں،
लेकिन पुत्र हम भी तेरे अलावा किसको कहें, तेरी बहन गरीबनी को 10-20 हज़ार की जरूरत पड़ गई है, तो को मेहरबानी कर उसके साथ भी। और बड़े दबे लफ्जों में, डर के, मोहताज जुमलों में। बच्चा तो ऐसे हुआ जैसे पहले से ही तैयार बैठा था, लावा था, फट गया। कहने लगा अब्बा जी आप हर वक्त मुझे तकलीफ ही देते रहते हैं, अम्मा हर वक्त आप काम बताती रहती हैं, बहन को समझाएं ना आप कि मेरे पहले बड़े मसले हैं, मैं कहां से उसे पैसे दूं, आप उसे कहें। माँ बाप बेचारे सारी रात रोते रहते हैं, यार ये इसने क्या किया, ना देता चलो ढब से जवाब दे देता। एक रवैया दूसरा है, बेटा घर आया है, माँ बाप ने बात की, का पुत्र वो तेरी बहन को कोई जरूरत थी और हम तेरे मसाइल वसाइल दोनों को जानते हैं, दिल नहीं करता तुझे कहने को, लेकिन फिर हम तो अब उम्र के उस हिस्से में है कि मजदूरियां नहीं कर सकते, तुझे ही कहना है। तो अगर तू महसूस ना करे तो कुछ रकम की जरूरत थी। तो पुत्र उठ के करीब बैठ गया माँ बाप के और उसने हाथ पकड़ के बाप का चूम के कहा, अब्बा जी मुझे आप डर डर के काम ना बताया करें, आप हुक्म करें, मेरी जान भी हाजिर है। ये 20 हज़ार की क्या बात हुई, आप जितने कहेंगे मैं बंदोबस्त करूंगा। और बहन को भी आप ये कहें कि वो डरा ना करे, वो इस घर के हिस्सेदार है, ये उसका मेका है, यहाँ तो फखर से आ सकती, नाज से आ सकती है। उसे को जब आएगी दरवाजा खुला मिलेगा, जब आएगी भाई की शफकत मिलेगी। बहन ने भाई पे नाज नहीं करना तो किस पे करना है। रोएंगे इसके माँ बाप भी सारी रात ही, पर दुआएं देते रोएंगे, इनका भी तकिया भीग जाएगा, पर साथ वो ये कहेंगे या अल्लाह इस तरह की औलाद सबको अता करना, या अल्लाह देखना इस बेटे को कभी तेज हवा ना लगे। आप जब बेअदबी करते हैं तो तकलीफ होती है, और जब अदब करते हैं, जब आप इकराम करते हैं, जब आपके लहजे के अंदर खूबसूरती होती है। मैं सीखने वाला हर जगह से सीखता है ना। एक दुकानदार से मैंने एक बात सीखी, एक दिन मैं तालिब इल्मों को बता रहा था, आपको भी अर्ज करता हूं। दुकानदार से एक मैंने बात सीखी। एक साहब दुकानदार के पास आए तो कोई चीज मांगी, तो उस साहब ने वो चीज दिखाई तो कहने लगे तुसी रद्दी रख दे हो, जो कुछ भी रख दे हो, सब तो नकम्मा तुहाडे कोल ही हुंदा है, हर शय बुरी तुमसे ही मिलती है। और चेहरे के असरात भी इस तरह के थे कि सामने वाला लाड़ी पड़े। और वो दुकानदार हंस पड़ा और उसने हंस के बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, भाजी लेना देना ते मुकद्दरां दा है, बोलो तो ठीक ना, वो लेना देना ते नसीबां दा है, बोली तो ठीक करो, थोड़ी बोली नहीं ठीक।